بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ آج اپوزیشن کے دو اہم رہنماؤں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فیک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے درمیان میں ملاقات ہوئی۔ دونوں نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی اور آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان بھی کیا۔ اس ملاقات کے بعد کیا ملک میں کوئی بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پر آج کے پروگرام میں بحث کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ منی بجٹ جو ہے وہ کل قومی اسمبلی میں منظور کرنے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اپوزیشن نے اس حوالے سے آج بھی اور گزشتہ روز بھی دھواں دار تقاریر کی ہیں، جبکہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اتحادی ان کے ساتھ ہیں اور اس منی بجٹ کو جو ہے وہ منظور کروا لیا جائے گا۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے اور حکومت کو کتنا ٹف ٹائم اپوزیشن دے سکے گی، یہ بھی ہماری آج کی ڈسکشن کا حصہ ہوگا۔ پھر آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ میں ریڈ زون میں داخل ہونے والے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے خلاف آج پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے، زد و کوب کیا ہے، کچھ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ 1.5 ماہ سے وہ اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا دیے بیٹھے، ان کے کیا مطالبات ہیں اور کس نہج پر ان کی تحریک ہے، یہ بھی ہمارے پروگرام کی ڈسکشن کا حصہ ہوگا۔ ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح موجود ہیں نامور صحافی، سینئر تجزیہ کا دانشور اور استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی اہم ملاقات ہوئی ہے، دونوں نے پریس کانفرنس بھی کی، پھر وہ کہتے ہیں مارچ کے مہینے میں بڑا مارچ بھی ہوگا اور شاید مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ فوری حکومت کو چلتا کرنے کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ اقدامات کریں گے۔ کتنی مؤثر ہو سکتی ہے ان اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات اور اس کے بعد کی صورتحال؟ اصل میں دونوں تو خیر ایک ہی نقطہ نظر کے حامی ہیں۔ شہباز شریف کے بارے میں ذرا ہے کہ وہ ذرا مفاہمت چاہتے ہیں، اور فضل الرحمان بھی اب زیادہ مزاحمت کے بجائے مفاہمت پر اس طرح آمادہ نظر آتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ اب تو نو کانفیڈنس موشن بھی آ سکتی ہے، ہم استعفیٰ نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ وہ نقطہ نظر ہے جس پہ بلاول بھی گویا پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ آنے کو تیار ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھیے، میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جوڑ توڑ اہم نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس حکومت کے لیے مشکلات آ گئی ہیں۔ تبدیلی تو لے کے نہیں آئی، کچھ لوگوں کے خیال میں تباہی لے آئی ہے، اور اس تباہی کا میں اس ملک اس مرحلے پہ پہنچ گیا ہے جب جائے ماندن نہ پائے ماندن، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے کہ ہمیں اگر ہم IMF کا نہیں مانتے تو ہمارے جاتے ہیں، مانتے ہیں تو ہمارے جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے حالات کر دیے ہیں کہ ہمارے جو قریب ترین دوست سعودی عرب تھا وہ ہمیں پیسے دیتے ہوئے ایسی شرطیں لگاتا ہے کہ جو انتھنکیبل ہے۔ ہم فورن مارکیٹ سے ڈالر لیتے ہیں تو 7% پہ لیتے ہیں، جو اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس پہ غور ہی نہیں کر سکتا۔ سی پیک کو ہم نے ایک طرح کا رول بیک کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے پیسے بھی نہیں دے رہے۔ ایسی صورت میں کون ہمارے ساتھ رہے گا؟ وہ IMF سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہ مجبور ہے ہمارے پاس آنے کے لیے۔ اور شاید وہ سچ کہتے ہوں گے یا غلط کہتے ہوں گے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اور جو آتا جا رہا ہے اس کو روکنا بھی آسان نہیں ہے۔ ڈالر 180 پہ جب پہنچ جائے گا کہ آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کا امپورٹ بل بڑھنا ہی بڑھنا ہے، ایکسپورٹ بل آپ بڑھا نہیں پا رہے، 30-31 اگر بلین پہ لے بھی جاتے ہیں تو یہ تو کوئی نہیں ہے، یہ تو لیکن نیچرل بات ہے۔ جتنی آپ نے ڈالر کی قیمت کم کی ہے اتنا % بڑھنا چاہیے تھا، کم از کم 40 سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ ترسیلات زر پہ آپ زور دے رہے ہیں، وہ ترسیلات زر بھی ایک کوئی اکانومی کی کوئی جان نہیں بنتی ہے۔ آپ کا ہر چیز کے بارے میں ایسا معاملہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی اس حکومت کی کارکردگی کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو زیادہ کوئی ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ صاحب ان کی ٹیم خراب ہے، اور کوئی کہتا ہے تو کہتے ہیں نااہل لوگ ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ تاریخ کی نااہل ترین حکومت ہے، اور آج ان دونوں کے باتوں سے لگتا تھا کہ اب انہیں جانا ہے۔ لگتا ہے کہ اسلام آباد میں ایک تبدیلی کی جو ہوا چلی ہوئی ہے اس کا اثر ہماری سیاسی جماعتوں پہ ہی پڑ رہا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اب لاہے عمل بناؤ ورنہ عوام اپنا فیصلہ خود کر لیں گے۔ اس میں کئی آپشن بتائے جاتے ہیں، یوں کر لو، وہ کر لو، یوں کر لو، اور یہ صاف کہا جا رہا ہے کل منی بجٹ پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا صورت بنتی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید انہوں نے اپنے اتحادیوں کو منا لیا ہے، حالانکہ وہ پشت پناہی کے بغیر ان کا ماننا آسان نہیں ہوتا، لیکن فی الحال اگر منا لیا گیا ہے تو یہ جو معیشت کی شکل بنے گی وہ اور خطرناک ہوگی۔ میرے صاحب، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 74 سال کی بدترین حکومت ہے، اور اس کے ساتھ جب فضل الرحمان صاحب کے بیان کو ملا کے دیکھیں کہ حکومت کو فوری چلتا کرنے کی بھی تجاویز آ سکتی ہیں اور اس کے اوپر اقدامات بھی کیا جا سکتے ہیں، کیا کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے؟ سر ہاں آ سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ دیکھیے GDA
ایم کیو ایم اور کاف لیگ توڑی جا سکتی ہے نا. آپ کوشش نہ کریں, کوئی اشارہ ہی کر دے ٹوٹ جائے گی. اور ایسی صورت میں مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی اقتدار سنبھالنے کو تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی تیار ہے کہ مرکز میں ان کو حکومت دے دی جائے اور وہ 1 سال تک حکومت کریں. نون لیگ غالباً یہ نہیں چاہتی 1 سال کی حکومت. وہ کہتی ہے کہ جو اب آئے وہ مڈ ٹرم الیکشن کرائے. مڈ ٹرم الیکشن نہیں کرائے بلکہ نئے جنرل اسمبلی توڑ کے نئے الیکشن کرائے. 5 سال کے لیے جو آئے وہ کام کرے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ 6 مہینے سال تو صورتحال کو قابو کرنے میں لگ جائیں گے. اس طرح کی معیشت کو برا حال کر دیا گیا ہے, گورننس کا برا حال ہے. دیکھیے ملک کے اندر دیکھیے آپ, کوئی لا اینڈ آرڈر نظر آتا ہے آپ کو؟ حکومت نام بھی کوئی چیز نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ کرنے والی باتیں نہیں. آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. سر آج اسمبلی میں حماد اظہر نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب نون لیگ کی حکومت گئی تو اس وقت معیشت ہماری وینٹیلیٹر پہ تھی, ہم نے پالیسی کو تبدیل کیا جس کی وجہ سے 1% پہ چل رہی تھی معیشت, اور تم نے آتے ہی اسے مائنس پہ لے گئے پہلے سال ہی. اس وقت کورونا بھی نہیں تھا. تم کہتے ہو قرضے دینے سے اس لیے مائنس. بھائی گروتھ ریٹ کیوں کم کیا آپ نے؟ آپ اس چکر میں تھے کہ امپورٹ کم کی جائے, ایکسپورٹ کو بڑھا نہیں پائے, ڈالر کو آپ بڑھاتے گئے. رزلٹ کیا نکلا؟ ایسی شوکت ترین نے ٹھیک تبصرہ کیا تھا آنے سے پہلے کہ انہوں نے ڈالر کی قیمت کو یہاں تک پہنچا کر اور شرح سود کو بڑھا کر معیشت کا ستیہ ناش کر دیا. اب آپ کیا کریں گے؟ 180 روپے کے ڈالر کے حساب سے جو پیٹرول لیں گے اس کو کتنا سستا کر لیں گے آپ؟ دالیں آپ باہر سے منگوا رہے ہیں, چاول آپ کہتے ہیں بمپل خراب ہوئی ہے, اور یہ باہر سے کیوں منگوا رہے ہیں؟ گندم بھی باہر سے منگوا رہے ہو, چینی بھی باہر سے منگوا رہے ہو, چاول آتا اس طرح نہیں بکتا جس طرح بکنا چاہیے. ہر چیز میں آپ نے مصیبت ڈال دی. ٹیکسٹائل کی صنعت آپ کی جو تھی جس پر آپ کو ناز تھا, جب 25 ارب آپ کا فارن ایکسچینج کی ارننگ تھی, 16 ارب صرف اس کی ٹیکسٹائل کی تھی, اور 18 ارب یعنی 2 ارب اور مزید ڈالے وہ ایگریکلچر سے تھی, چمڑے سے تھی, چاول سے تھی, کچھ اس طرح ملا کے چیزوں سے تھی. اب آپ نے وہ 18 ارب کو اگر 22-23 ارب کر لیے تو آپ کہتے ہو ٹماٹر اور پیاز بیچ کے تو معیشت بہتر نہیں ہوگی. اور آپ کے لوگ یہ نشر کرنے لگے ہوئے ہیں کہ ہماری جو مہنگائی ہے ہی نہیں, وہ ماننے کو تیار نہیں. پر دنیا سے کم مہنگائی ہے. اور بھائی دنیا کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو یہ کہنا ہے عام آدمی سے پوچھے, کسی سے پوچھیں, کہہ رہے ایسی مہنگائی کبھی دیکھی نہیں. اور ان کو نظر آتا ہے کہ جناب کوئی کر نہیں پا رہی حکومت. منڈیاں آپ کے قابو میں نہیں ہیں, کوئی چیز قابو میں نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے چینی کے کارخانوں پہ لگا دیے, کیمرے لگا دیے, مانیٹر. کیا ہوا ہے آپ کا؟ چینی 120 تک چلی گئی, اب 80-90 تک آ بھی جائے گی تو کیا ہو جائے گا اس سے؟ 90 سے زیادہ کی تو ابھی چل رہی ہے, شاید کئی جگہ تو 100 سے بھی اوپر ہے. وہ چینی کی بھی قسمیں ہیں. اگر جو باہر سے منگواتے ہیں لوگوں کو اگر پسند نہیں آتی وہ تو الگ بات ہے. اس کے ساتھ یہ بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ چینی وہ آپ کو ظاہر ہے کہ اس کے رزلٹ کے طور پر مقامی چینی بھی مہنگی ہو جاتی ہے. چلیے آپ کہہ لیجیے آپ کی بدقسمتی ہوگی, وہ منحوس جو اس نے کہا ہے, میں تو نہیں وہ کہتا, لیکن یہ کہ قسمت کا بھی شاید دخل ہوتا ہوگا. عمران خود کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے ہمارے لیے بڑے مشکل ہیں, آنے والے 3 مہینے. مجھے نہیں پتا وہ کیوں کہتے ہیں. ستاروں کا سر کل جب قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا تو اسد عمر نے ایک بیان کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جیسے شوکت ترین کے حوالے سے اپوزیشن بیان دیتی ہے, انہوں نے کہا نا جب ان کی دور حکومت میں مفتاح اسماعیل آئے تھے تب میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں وہ معیشت کو بہت نیچے لے کے جائیں گی, تو تب مفتاح اسماعیل صاحب نے میری بات سے بھی ایگری کیا تھا. تو معیشت کی جو حالت ہے, جو سیٹ پہ آتے ہیں تو وہ تو سچ بولتے ہیں سر. نہیں, یہ مصباح اسماعیل نے اس کو ایگری نہیں کیا. اصل دیکھیے نون لیگ کی تو اصل پالیسی وہ تھی جو اسحاق ڈار لے کے چل رہے تھے. سچی بات تو یہ ہے, اسحاق ڈار کو آپ نے فارغ کیا, نواز شریف کو فارغ کیا, مصباح اسماعیل نے اس کو سنبھالا بہت. وہ ان کی اتنی ہمت تھی ایک کاروباری آدمی جتنا انہوں سنبھال سکتے تھے. لیکن ان کے پاس تو دیکھیے وزیر خزانہ ہے نا, سرتاج عزیز تھا ان کا اپنا, اسحاق ڈار تھا ان کا اپنا, مصباح اسماعیل تھا ان کا اپنا. باقیوں کے پاس تو وزیر خزانہ کوئی نہیں ہے, مانگے تانگے کے لے لیتے ہیں. مانگے تانگے کے وزیر خزانہ کیا کریں گے؟ حفیظ شیخ, شوکت ترین دونوں پیپلز پارٹی کے بھی رہے ہیں, اب ان کے بھی ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ دونوں کے ساتھ میرے بڑے ذاتی تعلقات رہے ہیں, حفیظ شیخ کے ساتھ بھی, اور بھلے آدمی ہے وہ. غالباً وائف ان کی امریکن ہے, اور یہ جو شوکت ترین ہے, یہ تو سارے ہمارے جتنے بھی. میرے سے مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید الہی, مسلم یونین کے رہنما بھی ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں, بات کرتے ہیں. وہ
صرف سیاسی آدمی نہیں ہے بلکہ بہت یعنی غور و فکر کرنے والے آدمی بھی ہیں اس معاملات پر. السلام علیکم سعید الہی صاحب. جی وعلیکم السلام سر. جناب کیا لگ رہا ہے؟ آج ملاقات بھی ہو گئی, لوگ کہتے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے, جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, معیشت تباہ ہو گئی ہے, ملک گورنبل نہیں رہا, کوئی گورننس ہی نہیں ہے, کہیں ہے ہی نہیں. کیا آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں اس وقت؟ سر میرے خیال میں معیشت تو تباہ حال ہے لیکن حکومت نہیں جا رہی. اچھا, جو حکومت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل کا بل پاس ہونا ہے اس میں سمپل میجورٹی سے بل پاس ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے ملک کی یہ تعریف رہی ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ کے پارٹنرز ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے اس کولیشن کا حصہ بنتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو پہلے سخت باتیں کہتے ہیں, برے ناموں سے القابات سے پکارتے ہیں, چور ڈاکو کہتے ہیں, اور بعد میں ایک حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں. اور پھر مختلف لمحات پہ مختلف مطالبے پیش کیے جاتے ہیں جس میں سے 4-5 مطالبوں کے بعد ایک مطالبہ منوا کر باقی مؤخر کر دیے جاتے ہیں. جس کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی ماہ سے ہمارے کاف لیگ کے لوگ پریشر ڈال رہے تھے پی ٹی آئی پہ, مونس صاحب وزیر بن گئے, غصہ ٹھنڈا ہو گیا, 4 مہینے گزر گئے, اب طارق بشیر چیمہ صاحب بیان جاری کر رہے ہیں. دوسرے ایم کیو والے بیان دے رہے تھے, آج پرائم منسٹر کو مل کر انہوں نے یقین دہانی کرا دی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ صرف ملکی مفاد کے بجائے ذاتی مفاد کے الائنس ہوتے ہیں, اسی لیے وہ حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں. یہ 40-50 برس سے یہی ہو رہا ہے اور عوام اس کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ ایک شرمناک فعل ہے. اور جو دوسری آپ نے کہا ملاقات ہو چکی ہے, تو دیکھیں اس وقت جتنی پارٹیز ہیں وہ یہی ان کا جو ماڈل بنا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کر کے عشیر آباد لے کر اپنی شرائط کچھ بنوا کر کسی نہ کسی سیٹ اپ کا حصہ بن جانا چاہیے. کیونکہ کے پی اور بلوچستان کسی ایک پارٹی کی خواہشات ہیں, پنجاب کسی ایک کی ہے, سندھ کسی اور کی. تو یہ سب لوگ اپنے اپنے ٹارگٹس پہ ہیں, جس کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا وہ خاموشی سے حکومت کو سپورٹ کر دے گا. نہیں, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن حکومت سے زیادہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو حکومت کرتی ہے اس ملک پر. تاریخ رہی ہے, کوئی آج یا کل کی نہیں ہے, شروع کی تاریخ رہی ہے. ہم شروع سے ہم کہا کرتے ہیں یہ سیکورٹی سٹیٹ ہے, ویلفیئر سٹیٹ نہیں بنی. اور اب جب کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہماری سیکورٹی جو ہے وہ معیشت پر بیس کرتی ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اب کچھ زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے, اتنی مشکل ہو گیا ہے کہ شاید سیکورٹی کے مسائل چلانا بھی مضبوط معیشت کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور ان سے معیشت چلتی دکھائی نہیں دیتی. دیکھیں اسی لیے میں نے بات کو گول بول کر کے ایک بیان کیا, شاید آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. جی میں سمجھ چکا ہوں. دیکھیں آئی ایم ایف کی جو ابھی نئی شرائط ہیں اور نیا قرضہ چاہیے اس اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے, وہ شرائط منظور کرنے کے لیے منی بجٹ اور پھر اس کی اپروول کے لیے آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں تمام وزرائے اعلیٰ موجود ہیں, اپنی اپنی پارٹیز کے بندے لے آئے ہیں, گنتی پوری کر دی گئی ہے. اور جو پرانی روایت تھی اغوا کرنے کی, ڈرانے کی, دھمکانے کی, پیار سے بہکانے کی, لالچ دے کر سب کو اسلام آباد لے آیا گیا ہے, اور جس سے میں یہ پریڈکشن کر رہا ہوں کہ کل آرام سے میجورٹی سے, سمپل میجورٹی سے یہ پاس کر لیں گے, جس سے ان کو ایک مل جائے گی, سپورٹ مل جائے گی آئی ایم ایف سے, اتنے پیسے مل جائیں گے جو ملک چلانے کے لیے ضروری ہے. شاید یہ حکمت عملی تو نہیں ہوگی کہ وہ تو پاس کرا لی جائے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, اور جب وہ پاس ہو جائے, پیسے آ جائیں, تو پھر جو مہنگائی کا ایک طوفان آئے وہ اس وقت 23 مارچ بھی آ جائے گا, 27 فروری بھی آ جائے گا, پھر کچھ وار کیا جائے. کوئی ایسا دیکھیں پھر جو ہمارا مین بجٹ آئے گا اس میں مشکلات پیش آئیں گی. اس وقت جو ہوگرنگ ڈینجر ہے یعنی منڈلاتا ہوا خطرہ وہ ٹل جائے گا, اور اگر جب مہنگائی آئے گی تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارا کیمسٹری اور میکنزم کیا ہے, اپوزیشن پارٹیز کا کیا رول ہے, کون سی پارٹی کی ڈیل ہو چکی ہے اور کون سی کی نہیں ہوئی. اگر صرف ایک پارٹی اکیلی رہ گئی اور باقی لوگ ڈیل کر گئے تو موومنٹ چلانی مشکل ہوگی. پھر شاید مہنگائی کے بعد لیڈر فارغ ہو جائیں گے اور عوام کی کوئی اپنی ایک لہر اٹھ سکتی ہے جس کو مینج کرنے کے لیے حکومت کو بہت اہم اقدامات کرنے ہوں گے. بالکل ٹھیک کہا, بہت شکریہ آپ کا جی, بہت آپ نے کنسسٹنٹ ایک بات کی ہے, بات سمجھ بھی آتی ہے, اس میں وزن بھی ہے. اللہ کرے پاکستان سلامت رہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے, یہی کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سعید الہی صاحب, آپ نے وقت دیا. بڑی انہوں نے بات کوئی پارٹیزن ہو کے نہیں کہی, نظر آتا ہے انہوں نے کہا جی وہ پاس کرا لیں گے, پھر کیا کریں گے آپ. انہوں نے کہا موومنٹ, انہوں نے کہا ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو وہ کیا کریں گے, ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں یہ جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو پشت پناہ ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ہی مارے جا رہے ہیں اس میں,
تو پھر کیا ہوگا؟ میرے صاحب اگر عوام سڑکوں پر نکلتی ہے اور اپوزیشن کو نکالنے میں تیار ہو جائے، جس طرح سے 23 مارچ کو ان کا لانگ مارچ ہوگا، پیپلز پارٹی علیحدہ سے آ رہی ہے، کسی موقع پہ اکٹھے ہوں نہ بھی اکٹھے ہوں، اسلام آباد میں اگر یہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر مشکلات تو پیدا ہوں گی سر. دیکھیں مشکلات تو ہر صورت میں ہے، لیکن ملک کا کیا بنے گا؟ یہ کہ یہ ملک اب دردوں کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ کہا جائے کہ اس سے تنگ آ کر کوئی بیچ میں آ جائے گا اور کچھ کر لے گا تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل طریقہ نہیں ہے. اور کوئی رستہ ایسا نہیں ہے کہ دستوری رستہ نظر آئے. صرف دستوری رستہ دکھانے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نو کانفیڈنس موومنٹ کو کامیاب ہونے دیں، وہ کامیاب ہو، جو وزیر اعظم آئے وہ آ کر اسمبلی توڑے اور توڑ کر نئے الیکشن کا اعلان. سر اس سارے جو نقشہ ہم نے کھینچا اور ہمارے تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں، مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں سیف الرحمان صاحب. میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ماشاءاللہ بڑے تجزیہ نگار، دانشور اور معاملے کو سمجھ رکھنے والے صحافی ہیں، کوئی معمولی بات نہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. سجاد میر صاحب، آپ نے وہ الفاظ میں بھی کہہ رہے جس کا میں مستحق نہیں ہوں. نہیں جناب، تو آپ سے سیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کی رہنمائی کی بھی ضرورت رہتی ہے قوم کو. کیا لگتا ہے آپ کو جی، فضل الرحمان اور شہباز شریف مل بھی رہے ہیں، اسمبلی میں تقریریں بھی ہو رہی ہیں، یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ کل منی بجٹ پاس بھی ہو جائے، جو اتحادی پارٹیاں انہوں نے کچھ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے ساتھ ایک بڑی دلچسپ بات میں بتاؤں کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے میتھس کام کے، وہ آج کل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں امریکہ میں، اور ایک جرنلزم اسٹڈیز کے نام سے ایک ریسرچ، ایک تحقیق کا وہاں پہ جرنل ہے، جس میں وہ میرا انٹرویو کر رہے تھے کہ پاکستان کے ایڈیٹرز جو ہیں وہ پاکستان کی صورتحال کے بارے میں، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب پاکستان میں کیا میڈیا کس حد تک آزاد ہے، سیاست کس حد تک آزاد ہے، کون سے ایسے ادارے ہیں جو اتنے طاقتور ہیں کہ جن کا فیصلہ کبھی موڑا نہیں جا سکتا، اور باقی سب کے فیصلے جو ہیں بدل جاتے ہیں. پھر وہ مثال بھی دی کہ ہمارے ہاں ایک چیئرمین سینٹ کے اوپر عدم اعتماد ہوا اور اچانک جا کے پھر کیمرے بھی وہاں پہ دکھائی دیے سینٹ ہال کے اندر، اور پھر وہ جو 54 یا 55 افراد تھے وہ جا کے منورٹی میں بدل کے کم اقلیت ہو گئی وہ، اور وہ عدم اعتماد کی تحریک ختم ہو گئی. لیکن بہرحال مجھے اب یہ دکھائی دے سارے سینیریو میں نے جو بھی جوابات دیے کہ اب کسی حد تک وہ کچھ اندرونی اختلافات یا کوئی جو مصلحت کی سیاست تھی وہ کچھ کم، مجھے مسئلتیں کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں شہباز شریف کے ہاں بھی اور مولانا کے ہاں بھی. اور کم سے کم اس میں میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر مسئلت ہی پہ چلا جائے تو وہ کوئی عوام کی خدمت نہیں ہوگی. اس لیے اگر یہ مسئلت سے ہٹے ہیں اور اس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا، جیسا شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی مولانا صاحب سے اور اس کے بعد کہا کہ ملک کے اندر یہ بدترین بحران ہے، نہ صرف معاشی ہے اور آپ کے گورننس کے مسائل ہیں، دیگر عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، انکمپیٹنس ہے، نالائکی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھی شہباز شریف کا بہت بڑا سپورٹر ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو اگر آپ حقیقت کی کسوٹی پہ یا عوام کی سوچ کی کسوٹی پہ فرق لیں تو وہ مجھے تو وہ صحیح لگ رہی ہے. اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھلے آپ جو مرضی کہیں، ان کو جو مرضی لیبل لگا دیں، کہیں کہ جی وہ انتقام لے رہے ہیں نامنتخب ہونے کا ان قوتوں سے، لیکن اس وقت ایسے ایشوز تو ہیں ان کے پاس. اگر وہ اس وقت مسئلے کو پیچھے چھوڑیں اور دباؤ کو بھی چھوڑ دیں، مجھے لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ ہمارے ہاں کوئی سیاسی قیادت جو ہے اپوزیشن کی بالخصوص وہ دباؤ کو بھی برداشت کر رہی ہے اور طریقے سائنٹیفکلی اس کو ڈپلومیٹکلی ڈیل بھی کر رہی ہے، یعنی کسی کو ناراض بھی نہیں کر رہی ہے اور بالکل پیچھے بھی نہیں ہٹ رہی. تو اس میں ایشو تو ایک سب سے بڑا تو خیر مولانا صاحب خود کہہ رہے ہیں مہنگائی مارچ ہوگا، اور اس میں اور مہنگائی تو میرا خیال ہے ساری قوم کا ایک المیہ ہے پورا، میں تو اسے ایشو کہتا ہی نہیں، یہ تو المیہ ہے جس میں تو میرے خیال آپ میں ہمارے سے بہتر لوگ وہ اور ان سے بھی بہتر جو ہیں خوشحال لوگ وہ بھی اس وقت بدحالی کا شکار ہیں. آپ کے گھروں کے لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حکومت اس میں تو جان نہیں چھڑا سکتی اپنا یہ کہہ کے کہ جناب ٹھیک ہے یہ ماضی کا قصہ ہے، فلاں ہے، آئی ایم ایف وہ ہے، آئی ایم ایف کو ہم نہیں پسند کرتے، آ جائے گی. اب وہ آج وہ دکھایا جا رہا تھا ایک بہت بڑے ٹی وی چینل پہ کیسے وہ انڈوں کے ساتھ اور کٹوں کے ساتھ ملک کی معیشت چلانے کی بات کرتے تھے. میں کہتا ہوں وہ بھی کر لیتے لیکن کچھ کرتے تو صحیح. یا تو کچھ بھی نہیں گیا تو کہا گیا کہ بس کوئی بات نہیں، میدان میں نکلیں گے کہیں نہ کہیں سے مانگیں گے اور مل جائے گا. یہ تو کوئی ماڈل نہیں ہے، مجھے تو کوئی اس طرح کا ماڈل ٹھیک ہے. شہباز شریف کے دور میں بھی امداد آئی، نواز شریف کے دور میں بھی آئی،
माजी में ये हुकूमतें भी लेती नहीं, लेकिन कम से कम उसमें कोई अगर थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी पे काम किया जाए, लोगों के बारे में जो आप वादे करते थे कि मुलाजमत देंगे, घर बना के देंगे, उस सिमत कोई कदम तो उठाया जाता। और आप देखें ना, ये नौजवानों को करके, मैंने खुद जाके स्टडी किया कई बैंकों में जाके, वो कहते हैं कि बहुत कम रेशो पे लोगों को हमने चंद एक बैंक जैसे बैंक पंजाब है, वो थोड़ा पंजाब हुकूमत के जेर साया चलता है, उसमें कुछ जेरी बैंक से इनकार करे जा रहे हैं। तो वो देखे ना, ये कुछ झूठ है, मुनाफिकत है, ये मॉडल कौन सा है? ये तो हमें कुछ दुनिया में इसकी नजीर नहीं मिलती। पाकिस्तान में मॉडल को बहुत अच्छे कभी नहीं मिले, मेरा आइडियल कभी नहीं मिले, लेकिन ये तो कोई आइडियल, ये तो बुराई में भी शायद नाकामी का आइडियल मॉडल मुझे लग रहा है। तो इसमें क्या हासिल हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या वज़ीर-ए-आज़म अपने तौर पे बातनी तौर पे मुतमिन है। मैं तो उन्हें ये सवाल करूंगा, ठीक बात, तो अपने आप को ये पूछ लें कि मेरा बातिन मुतमिन है, तो मैं उनसे आगे सरेंडर कर जाऊंगा। ठीक बात, क्या उनका बातिन मुतमिन है, या सिर्फ वो, मैंने तो कल एक प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत जो है वो तकरीरों से चल रही है, और ब्यूरोक्रेसी जिसमें सिविल और दूसरी भी है गैर सिविल, वो तहरीरों पे चल रही है, और ये सारा निजाम चल रहा है। ठीक बात है, बहुत बहुत अच्छा तज़किया किया आपने, बहुत खूबसूरती सारी सूरत बयान की, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब, आपने वक्त दिया। खींच के रख दिया है, इस पे चल रहा है मॉडल क्या आपका, किस चीज को आप आइडियलाइज कर रहे हैं? अरे रास्ते मदीना कह रहे हैं, रास्ते मदीना को बदनाम करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? रास्ते मदीना ऐसी होती है, उसमें तो वो भाई को भाई बना दिया जाता है, कोई भूखा ना मरे। यहाँ किसी को पता नहीं, कहते हैं जी हम वो एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे देंगे। अब बिलावल ने आज सेहत कार्ड पे कहा है, उन्हें कहा हमारे 3 हॉस्पिटलों का जो बजट है वो खैबर पख्तूनख्वा के पूरे जो बजट है सेहत कार्ड का उसके बराबर है। आप अपने अस्पताल बेहतर करें, वहां पैसे लगाना नहीं चाहते, कहते निजी अस्पताल बनाओ, निजी अस्पतालों को आप नवाजना चाहते हैं, यानी कि सेहत के शोबे से आप सरकारी जिम्मेदारी खत्म करना चाहते हैं कार्ड के नाम पर। वो भी, और 4 साल में 10 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं रहेगा। जो अस्पतालों में महंगाई आ गई है, महंगे कर दिए आज तो अस्पताल सरकारी तक महंगे कर दिए, कहां लोगों को सहूलतें मिलेगी? अल्लाह रहम करे इस मुल्क पर, अल्लाह। ठीक है मीर साहब, अब 25 जनवरी को पीडीएम का इजलास होगा और उसमें 23 मार्च और 5 फरवरी के हवाले से भी इक़दाम पर गौर किया जाएगा। देखना यह है कि ये मार्च जो है अपोजिशन का एक रवायती मार्च की तरह होगा और ख़त्म होगा, या एक इनकलाबी मार्च होगा, हम उस वक्त का इंतजार करेंगे। अभी एक वक्त है ब्रेक का, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। की बात हो रही है तो फिर बजट की बात होगी, बजट की बात होगी तो फिर मिनी बजट की बात होगी, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाने जा रही है। असेंबली में बहस हो रही है और गालिब इम्कान ये है कि कल ये बजट पास हो जाएगा। कितना टफ टाइम दे पाएगी अपोजिशन हुकूमत को? देखें, अगर उसके इत्तेहादी साथ हैं, वो लगता है कि अभी वो साथ ही रहेंगे, शोर मचाते हैं, वो पिछली बार भी शोर मचाया था उन्होंने, आखिर में जब वो 30-32 तरामीम हमने कर ली थी, अब भी वो लगता है कि इन 2 चीज़ों पर वो साथ ही रहेंगे। और उसके बाद क्या सूरत बनती है वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल ये है कि ये बजट पास हो जाएगा, ना पास हो तो भी मुसीबत है, पास हो जाए तो भी मुसीबत है। अपोजिशन भी चाहेगी कि पास होता है तो उसे होने दें, इनके गले पड़ने दें महंगाई का, लेकिन मुल्क की मईशत बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। फिर इससे ज़्यादा क्या होगा कि हमें IMF की तमाम शराइत मानना पड़ रही है, हम मजबूर हो गए। एक तासुर हमारे बारे में हो गया है कि हमें दबाकर हर बात मनवाई जा सकती है। ये तासुर मुशर्रफ के ज़माने में हुआ पैदा, जी हाँ, कि धमकी से मर गया। वो उन्होंने रखे थे 7 नुकात, उनका ख्याल था कि 3-4 मान जाएंगे, वो कहते सारे मान गए। और उसके बाद मेरा ख्याल है मगरब ने यह तय कर दिया है कि पाकिस्तान को दबा के रखो। ये सब हुकूमत जो आती है वो कहते हैं अगर हम नहीं मानेंगे बात तो हमें मार देगा अमेरिका, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, दुनिया से कट जाएंगे। और उसमें हमने इतने गलत फैसले किए जिसकी इंतहा नहीं। चलिए, हम ईरान से तो गैस नहीं ले रहे कि उस पर पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे उसको भी सत्यानाश करना शुरू कर दिया। सही। और क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये किसी को समझ नहीं आता। भाई साहब, हमारे बहुत सारे जो उमूरे मुआशियात के माहिर हैं वो ये कहते हैं कि मुआहदे में ताखीर भी एक बहुत बड़ी वजह है इस बहरान की। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब। जी, डॉक्टर कैस असलम साहब जी, माशाल्लाह, उनसे तो खैर हम रहनुमाई देते हैं हमेशा, आज भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? मिनी बजट तो शायद कल पास कर ही लें ये मिल मिला के,
لیکن کیا ہماری معیشت کا حال کیا ہے اس وقت؟ کہاں کھڑے ہیں؟ مہنگائی تو کسی کے قابو میں نہیں آ رہی اور کوئی سنبھالنے کو بھی تیار نہیں ہے جی. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہنگائی کو قابو کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ کی کل کی جو پرائم منسٹر کی اسپیچ ہے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اگر ایکسپورٹ نہیں کرے گا تو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, اور اگر ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوگا تو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہیں. اگر آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں تو پھر بزنس نہیں چلتا. آپ نے نہ تو بتایا ہے کہ کیا چیز ایکسپورٹ ہوگی. یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے اس میں جو بقول آئی ایم ایف کے آپ نے جو مراتیں دی ہیں انڈسٹری کو, بجلی کے سبسڈیز اور دوسری سبسڈی وہ اڑا دیں, تو آپ کے جو ان پٹ پرائسز ہیں وہ بڑھ جائیں گی. آپ کی جو ہے امپورٹ را مٹیریل پہ آپ نے ٹیکس لگا دینا ہے, وہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی. آپ کی بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت, پیٹرول کی تو ویسے ہی آپ بڑھا دیتے ہیں. آپ نے جو مشینیں امپورٹ کرنے ہیں اس پہ بھی ٹیکس آپ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ عام چیزیں جو ہیں غریب آدمی خریدتا ہے اس پہ بھی آپ ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اتنا کیا پرابلم ہے اس $6 بلین کا جو آپ اور طریقوں سے نہیں کر سکتے. اصل جو ایشو ہے جو آپ نے ہی پن پوائنٹ کیا ہے کہ جب ایک ملک اپنا گھر ٹھیک نہیں کرے گا. آج رپورٹ آئی ہوئی ہے گلوبل جو ہے رسک انسٹیٹیوٹ کی, اور اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو سب سے بڑا جو رسک ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی جو پرائس کی ٹریجیکٹری ہے وہ ٹھیک نہیں کی. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کی مہنگی ہو رہی ہے. اس نے یہ کہا کہ آپ کو رسک جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے ہے. اس نے کہا کہ آپ کو رسک جو ہے وہ مین میڈ پولوشن سے ہے. اب یہ چیزیں تو آپ ٹھیک کر, اس میں تو آئی ایم ایف کا کوئی کام نہیں ہے نا کہ جو آپ کی پالیسی ہے وہ صرف ٹیکس اکٹھا کر کے آپ اکانومی کیسے چلا سکتے ہیں. اکانومی چلا کے ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے, اکانومی کو بٹھا کے ٹیکس اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اب آپ نے اسٹریٹجک باتیں کی, بالکل کریکٹ ہیں کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں دنیا کے سامنے تو پھر وہ اپنے ہٹمین بھیجتے ہیں. آپ کے پاس بھی تو لوگ ہیں نا جو آپ کو الٹرنیٹ, چائنا سے بھی دوستی ہو سکتی ہے, آپ کے پاس ریجن ہے, آپ ریجن میں پیس بھی کر سکتے ہیں. مگر اصل جو ایشو ہے وہ اس جو منی بجٹ ہے اس سے دونوں باتیں ہوں گی. عام چیزوں کی مہنگائی بھی ہوگی اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی مہنگا ہو جائے گا, جس سے ملک میں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی کم ہونی شروع ہو جائیں گی, جس کے برعکس آپ کو امپورٹ کرنی پڑیں گی. مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ آپ کو کاریں امپورٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے جب اندر کاروں کی انڈسٹری آپ کے پاس ہے. تو آپ جب پرو رچ پرو کرپٹ پیپل پالیسیز بنائیں گے تو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے, پروڈکٹیوٹی لوگوں کی بڑھانے کے لیے, ہیلتھ ایجوکیشن دینے کے لیے اگر آپ بجٹ لے کے آئیں 2-2.5% آپ سوشل سیکورٹی پہ خرچ کرتے ہیں. دنیا جو ہے وہ کہیں 18% سوشل سیکورٹی پہ خرچ کرتی ہے. تو آپ جو ہے کیسے ریسٹرکچر کریں گے؟ 41% آپ کے جو بجٹ ہے وہ پرانے قرضوں پہ جاتا ہے. یہ دوسری بات رسک والوں نے کہی کہ آپ کا ڈیٹ بہت بڑا ہے, اس کو نیچے لانا پڑے گا. مگر اس پہ آپ کیسے نیچے لائیں گے جب آپ کی عیش ہی اس ڈیٹ پہ چل رہی ہے؟ سو ان کانٹیکسٹ آپ کو آؤٹ آف دا باکس سولوشن لینے پڑیں گے جس میں پیس بھی ہے, جس میں ریجنل کوپریشن بھی ہے. آج تک کوئی معاہدہ نہیں کیا جس میں جوائنٹ وینچر آپ کی پرائیویٹ سیکٹر کر سکے کسی بھی ملک سے. صرف گھر میں آپ کے پاس نہ مشینری ہے, نہ ٹیکنالوجی ہے, نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, نہ ریسرچ ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ چھوٹا سا ملک تو نہیں ہے. آپ سے بہتر تو انڈونیشیا ہے جو دنیا کے G20 میں بیٹھا ہے, آپ سے زیادہ پاپولیشن ہے اس کے پاس. تو پالیسیز آپ کی ہے ہی نہیں سوائے
IMF پہ ڈیپینڈ کرنے کے، اور وہ آپ کا نہ آپ کی سیکورٹی اسٹیٹ بھی اس وقت خطرے میں ہے، آپ کی پولیٹیکل اسٹیٹ بھی خطرے میں ہے، اور آپ کی اکنامک اسٹیٹ بھی خطرے میں ہے، کیونکہ آپ نے 2 سوسائٹیز بنا دی ہیں، ایک امیر جن کے لیے یہ پالیسیز لاتے ہیں اور اس کے لیے ہی دبا رہا ہے IMF، اور ایک باقی ملک سوورن ملک بن کے تو دکھائیں نا، اپنا پیٹیاں باندھیں، آپ خرچے گورنمنٹ کے کم کریں، تو ملک کو یہ 6 بلین کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے. آپ کے گھر کے اندر آپ ایک کمیٹی بنا دیں 10 اکانومسٹ کی، جو ملک کے اندر ہیں، جن کے اثاثے ملک کے اندر ہیں، جو آپ کو ایڈوائز کریں، بے شک ایک دوسرے سے اختلاف کریں، مگر کہیں آپ کو وائبل پالیسی تو ملے گی. آپ یوز ہی نہیں کر رہے اندر کے انٹلیکچوئل ریسورسز کو، ان سے لیتے ہیں ایڈوائز جو آپ کے حق میں نہیں بیٹھے. جس کا سوال تو یہی ہے نا کہ آپ پاکستان کی عوام، پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے حق میں ہیں یا نہیں. صحیح بات ہے جی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر کیف اسلم صاحب نے بہت دیکھے. بہت شکریہ ڈاکٹر کیف اسلم صاحب، آپ نے وقت دیا. سر ایک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سر انہوں نے جو ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ جو ہمارے انٹلیکچوئل اکانومی کے حساب سے ملک کے اندر موجود ہے، ان کا ووٹ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ جو ہمارے لوکل اکانومسٹ تھے، انہوں نے جب پاکستان کے پہلے 8-9 بجٹ بنائے تھے تو سارے کے سارے فاضل تھے، سرپرست تھے. یہ تو جب ہم باہر سے لے کر آنا شروع ہوئے، یہ سارے شعیب اور احمد اور دوسرے لوگ یہ سارے آنا شروع ہوئے، تب ہمارے بجٹ جو ڈیفیسٹ آنے شروع ہوئے اور قرضوں کے چکر چل پڑا، اور وہ آج تک چلتا آ رہا ہے، ہم اسے نکل نہیں پا رہے. سر اللہ کرے کیونکہ ایسی صورتحال بنے کہ ہمارے جو لوکل اکانومسٹ ہیں ان کو آن بورڈ کیا جائے تاکہ بحران کی صورتحال سے ہم نکل جائیں. سر اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. اب بلوچستان سے خبر ہے، کوئٹہ میں تقریباً 1.5 ماہ سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے احتجاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کے مطالبات بھی ہیں. آج انہوں نے ریڈ زون میں گھسنے کی کوشش کی تو پولیس نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ 6 ڈاکٹر کو گرفتار کیا گیا، اور جب جھڑپ ہوئی تو اس میں بہت سارے پولیس اہلکار بھی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اب اگر ڈاکٹرز بھی اس طرح سے جھڑپوں میں جائیں گے اور زخمی ہوں گے، گرفتاری ہوں گی، تو باقی جو ہمارے نوبل پروفیشنز ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ سر آپ ڈاکٹروں کو تو بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں تو پارلیمنٹیرینز نے، ارکان اسمبلی نے گویا اسمبلی پر دعویٰ بول دیا تھا اور اسمبلی کے گیٹ بند کر دیے گئے تھے. اس وقت کی حکومت نے یہ کام بھی کیا تھا، صوبائی حکومت نے، ابھی 4-6 مہینے پہلے کی بات ہے. تو جب جہاں یہ صورتحال پیدا ہو جائے، حکمرانوں کا یہ حال ہو، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اب پورے ملک میں یہ رواج چل پڑا ہے، کبھی وکیل اٹھتے ہیں، کبھی ڈاکٹر اٹھتے ہیں، کبھی کوئی اٹھتے ہیں، وہ پڑھے لکھے طبقے جو ہیں اور جو معاشرے کی جان ہے، نبض ہیں، وسیع ہے ہمارے، وہ میدان میں آ جاتے ہیں. اچھا، اب میں نہیں کہتا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہوگا، قصور ہوتا ہوگا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو ان کے حقوق مل رہے ہوں گے، یہ خام خواہ کر رہے ہیں، حقوق نہیں مل رہے ہوں گے، کہ کوئی راستہ تو ڈھونڈے جی. وہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اب وہ ریڈ زون میں بھی فرض کیا اگر داخل ہو رہے ہیں تو گویا یہ تو مرنے مارنے کو تیار ہو گئے ہیں. ڈاکٹر تو وہ طبقہ نہیں تھا، وکیل تو وہ طبقہ نہیں تھا. ہم نے ہر طبقے کو اس صورتحال پہ لے آئے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ جب تک وہ تشدد نہیں کرے گا اس کو اس کے حقوق نہیں دیے جائیں گے. تو یہ ایک انتہائی تشویشناک، پریشان کن صورتحال ہے. بلوچستان پہلے مسائل سے گرا ہوا ہے. بلوچستان کی صورتحال میں اس طرح کا نقشہ پیدا ہونا جو ہے یہ اور پریشان کن ہے. میر صاحب، اتنا پڑھا لکھا طبقہ جب اس نہج پہ آ جائے کہ وہ تشدد کی پالیسی پہ یا ان علاقوں میں، ان جگہوں پہ بھی گھسنے کی کوشش کرے جو کہ ممنوع ہیں، تو ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان سے سینئر صحافی ہیں جناب شہزادہ ذوالفقار صاحب، ان سے جاننے کی کوشش. ذوالفقار صاحب وہاں کے معاملات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے اندازہ ہے ان سے پوچھتے ہیں. بالکل جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ذوالفقار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ فرسٹ کلاس. آپ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. بتائیے کیا حال ہے؟ یہ ڈاکٹروں نے کیا ہڑتال کی ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں دہشت گرد ہیں اور پتہ نہیں کیا ریڈ زون میں داخل ہو رہے ہیں اور پکڑ کیا نقشہ کیا ہے، کیا صورتحال ہے؟ اصل میں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ڈیمانڈ تھی اور گورنمنٹ نے پچھلی تھی، اس گورنمنٹ نے بہت ہمدردانہ طور پر اس کو غور کیا. کچھ چیزیں فائنینشیل جو ایک پرابلم تھے، فائنینشیل ڈیفیکلٹیز تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس چیز کو ذرا دیکھ لیں کہ یہ ٹائم گزرنے کے بعد ہم سلو گریجولی کر لیں گے. جیسے وہ ایک ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے کہ 1000 پوسٹیں آپ کریٹ کر دیں. انہوں نے کہا ایٹ ونس 1000 پوسٹیں کیسے کریٹ ہو سکتی ہیں؟ آپ یہ بتائیں.
پھر اس کے بعد کوئی انہوں نے کہا کہ جو ڈاکٹر اس وقت کانٹریکٹ پر لیے گئے ہیں وہ کہتے ہیں پبلک سروس کمیشن سے آپ ایگزام ہمارے نہ لیں, ڈائریکٹ ہمیں اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیں. اس پر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ اس پہ ضد نہ کریں, جس پہ وہ وڈرا کر گئے. پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں صاف نہ تو گورنمنٹ کے پریس کے میڈیا کے سامنے آتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے, سوائے یہ کہ جی سرنج نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہیں, لوگ ہمیں جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں. حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ساتھ بھی پروگراموں میں ہوا ہے. پھر ہائی کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کے اس مفادات کو سامنے رکھیں. گورنمنٹ کو بھی بلایا کہ آپ ان کے جو جائز ڈیمانڈز ہیں ان کو غور کریں. گورنمنٹ نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا. چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ نعیم افغان صاحب ہے, جسٹس نعیم افغان, انہوں نے کہا کہ آپ ہڑتال نہیں کر سکتے, آپ اسینشیل سروس کے تحت آتے ہیں, آپ کی وہ, اور آپ ریڈ زون اور اس طرف نہیں جائیں گے. ریڈ زون آپ جاتے ہیں پورا شہر ڈسٹرب ہوتا ہے, آپ یہ نہیں کریں گے. میں نے ان کو کہہ دیا ہے یہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس طرح سے گریجولی سلولی کوئی راستہ نکالیں گے. لیکن انہوں نے ہڑتال جاری رکھی, ہاسپٹل میں رہے. اب ریڈ زون کی طرف جانے لگے, پولیس نے گرفتار کر لیا. اس کے بعد پھر یہ انہوں نے یہ کیا کہ او پی ڈیز کو کام کھولیں گے لیکن اوپن میں لگائیں گے. اب اس سردی میں مجھے بتائیں, خود بھی وہ تکلیف میں ہیں, جو بیچارے مریض ہیں وہ بھی بیچارے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں, وہ بھی بیچارے جو ہے مصیبت میں. اچھا اگر بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے, اس دن او پی ڈی نہیں لگتا, بیچارے لوگ آتے ہیں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح پھر آج انہوں نے پروگرام بنایا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ہماری بات نہیں مان رہی, ہمیں پھر جانا چاہیے ریڈ زون. ریڈ زون زبردستی وہ آج جاتے رہے, ہائی کورٹ کے بھی آرڈرز تھے. گورنمنٹ نے جو پولیس والے تھے انہوں نے دھکم پیل کیا اور اس میں ہلکا پھلکا جو ہے وہ لاٹھی چارج ہوا, کوئی بہت بڑے ہیوی پیمانے پر نہیں ہوا. اچھا, یہ ساری صورتحال جو آپ بتا رہے ہیں تو کوئی رستہ نظر آتا ہے کہ یہ طے ہو جائے گا؟ ڈاکٹر ہر جگہ جو ہیں بپھرے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن یہ تو آپ بتاتے ہیں کہ ان کے بہت سے مسائل ڈریس بھی ہو رہے ہیں, کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو فوری حل کرنا بھی ممکن نہیں ہے. تو پھر کیا علاج ہے اس کا؟ دیکھیں میر صاحب, سب سے بڑی بات ہے نو ڈاؤٹ ہمارے صوبے میں 4000 سے زائد انجینئر جو ہیں بے روزگار ہیں, مختلف محکموں میں ان کے وہ نہیں ہے. اس کے برعکس ڈاکٹرز کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہر سال جو ہے وہ 300-400 ڈاکٹر جو ہیں اس سے نکلتے ہیں اور ان کو جو ہے کانٹریکٹ پہ بھی رکھ دیا جاتا ہے جب تک پبلک سروس کمیشن اور یہ یعنی وہ اتنا شارٹیج وہ کرتے ہیں کہ جلدی سے کانٹریکٹ بن کے رکھتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کانٹریکٹ پر رہیں گے, آپ نے پبلک سروس کمیشن جو ہے, ہم یہ بنیاد نہیں ڈال سکتے ہیں غلط کہ ڈاکٹر ڈائریکٹ اپوائنٹ کر دیں. اگر ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہو گئی ڈاکٹر کی تو کوئی بھی بیوروکریٹ, کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے اپنے پارٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ کرتا رہے گا اور پھر وہ بالکل میرٹ کی ججیاں بکھیر دی جائیں گی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ ہمیں 1-2 سال ہو گئے, آپ ہمیں وہ نہ کریں. لیکن بہرحال گورنمنٹ نے ان کو منا لیا کہ آپ یہ نہ کریں, آپ کو جانا ہے ادھر, وہ بات مان لی. اب وہ کہتے ہیں ایڈوانس 1000 جو آپ نے جو بات کی آج نواب اسلم رحسانی جو سابق چیف منسٹر ہیں وہ جا کر انہوں نے خود جا کے ان سے ریکویسٹ یہ کر ان کو یہ کہا کہ میں ایز اے شہری آیا ہوں, نہ میں ایز اے پولیٹیشین آپ کے پاس آیا ہوں, نہ میں سابق چیف منسٹر کے اس میں کیپیسٹی, میں ایک شہری کی حیثیت سے آیا ہوں کہ آپ لوگوں کی ان مشکلات کو دیکھ کر ایٹ لیسٹ آپ پروٹیسٹ اپنا پیسفل رکھیں اور ریڈ زون کی طرف نہ جائیں. آپ یہ جو علاج معالجہ ہے یہ عام لوگوں کو دینا شروع کر دیں, یہ آپ نہ کریں, کیونکہ ظاہر ہے برڈن بھی ہے گورنمنٹ کے ایکسچیکر جو پبلک منی ہے اس سے آپ کو تنخواہیں بھی آپ لے رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں اور آپ جا بھی نہیں رہے, اٹینڈ بھی نہیں کر رہے ہیں, نہ وارڈ اٹینڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت دے رہے ہیں. تو اس پہ انہوں نے ابھی تک تو کوئی اعلان نہیں کیا. گورنمنٹ نے ان کو جو منسٹر ہیں اس وقت ہیلتھ منسٹر آئے ہیں, بڑے شریف اور بڑے بنجے ہوئے سیاستدان ہیں آپ کے سید احسان شاہ, وہ بھی کئی ان کے ساتھ دور گزار چکے ہیں, اس میں ایک کہہ لیں کہ راؤنڈ کر چکے ہیں مختلف نیگوسیشن کا, لیکن اب تک کوئی راستہ نہیں نکل آیا. شاید کوئی پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو سب کو ریکویسٹ کر چکے ہیں, اپوزیشن کے ہو یا گورنمنٹ کے لوگ ہوں, سب ان کو بتا چکے ہیں کہ آپ یہ ہمدردانہ غور کر لیں اس پہ کہ لوگوں کے مفاد کے لیے, لوگوں کے اس کے لیے
آپ اس کو کم کر دیں, یہ سخت احتجاج جو ہے اس کو ذرا نرم کر لیں. صحیح, لیکن وہ ابھی صحیح. تک بندد ہے وہ. ٹھیک بات ہے جی, بہت شکریہ, آپ کا پورا نقشہ آپ نے کھینچ کے رکھ دیا ماشاءاللہ. بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب, آپ نے وقت دیا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ تو ہے کہ سب بے روزگار ہیں, سب لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے, سب لوگوں کو جو ہے مہنگائی نے مار رکھا ہے. ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں لیکن ان کو اپنے لیڈروں کی بات بھی مان لینی چاہیے اور اس فارمنگ پہ رہ کے وہ کچھ حاصل کر سکیں گے, ورنہ اس طرح تو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے امیر صاحب, ٹھیک ہے امیر صاحب. آپ ڈاکٹرز چونکہ ایک پیشہ ضرور ہے لیکن وہ ایک مسیحا کا کردار بھی ادا کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو کم کرنے کے لیے ان کا ایک بڑا کردار ہے, اس پر انہیں توجہ ضرور دینی چاہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سجاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.